دوبارہ سے آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے. سبز ہلالی پرچم جھوم رہا ہے. ہر جگہ گلی کوچے بازار گلی سب کچھ نظر آ رہے ہیں اس وقت. ایسے جیسے سبز فضا جو ہے وہ اس وقت لپٹ پہ گئی ہے. ہر طرف دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں شہر کو سجایا ہوا ہے. یہاں ذرا ذکر کر دیں ہم اپنے اداروں کو دیکھیں جہاں اچھے کام ہوں تو وہاں تعریف بنتی ہے. تو یہاں ہم ڈی جی پی ایچ اے خاص طور پہ پہلے تو ایسے کمشنر صاحبہ ڈی سی اور پھر پی ایچ اے کا ذکر ضرور کریں گے جنہوں نے ضمیر حسین صاحب پہلے بھی یہاں ڈیوٹیز فیصل آباد میں مختلف محکموں میں سر انجام دے چکے ہیں. لیکن پی ایچ اے کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت شاہراہوں کو سبز سجایا ہوا ہے اور اس کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں وہ ہمیں جوائن بھی کریں گے پروگرام کے اندر آگے جا کے. ٹاپ سٹی کی طرف سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے. برقی کمکمے جو ہیں کیونکہ اب اندھیرا ہو چکا ہے اور بعد نماز مغرب جو ہے اب شہریوں کا ایک جم غفیر جو ہے وہ سڑکوں پہ امڈ آئے گا. آزادی جو ہے اس کے اصل معنی جو ہیں وہ آزادی سے سانس لینا. اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آزادی ہے کہ ہمیں اسے انجوائے کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ بلا تاخیر میں آگے چلوں گا مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لیڈیز سرکل سے. ہمارے ساتھ سی ای او اور فاؤنڈر جو سمیہ حاضر خان جو ہیں وہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ موجود ہیں عائشہ رانا چیف آرگنائزر لیڈیز سرکل ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کو ان دونوں خواتین کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. بڑا خوبصورت آپ نے لباس بھی زیب تن کیا اور 14 اگست کی ترجمانی جو ہر کوئی آج کرتا نظر آ رہا ہے. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں کہ 76واں یوم آزادی ہے. 14 اگست جب ذہن میں آتا ہے میرے لیے تو بچپن کی جھنڈیاں لہرانا نغمے گیت گنگنانا آتا ہے. آپ 14 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں اور لیڈیز سرکل کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. فرسٹ آف آل 76واں یوم آزادی تمام لوگوں کو بہت مبارک. اور پورے پاکستان میں اوبیسلی ایک جو ویو نظر آتی ہے آزادی کی وہ تو مجھے ہر جگہ آتے ہوئے بھی رستے میں نظر آئی. اور آزادی منانے کا وہی طریقہ آج بھی بلکہ وہی ہے. فرسٹ آف آل گرین کلر اور وائٹ کلرز کو سب سے پریفرنس پہ رکھنا اور جھنڈیاں لگانا. اور اوبیسلی چونکہ خواتین آپ نے انوائٹ کی ہیں تو خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. تو بینگ اے وومن لیڈیز سرکل بھی یہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہے کہ کس طرح وہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. خواتین جو ہیں بہت بڑا کریکٹر ہے بیکاز جو تحریک پاکستان تھی اس میں بھی جیسے بہت ساری خواتین نے ایک اہم رول ادا کیا. مردوں کے حوصلے کو توانا کرنا کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں لیکن یہاں چھوڑ کے نہ جائیے گا غیر مسلموں کے لیے. وہ جذبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا خاتون کا اور اپنے بچے کو ذبح کر دینا تاکہ وہ رکاوٹ نہ بن جائے رستے کی. یہ کہنا آسان ہے شاید محسوس کرنا اور کرنا بہت مشکل ہے. بیکاز جب آپ کسی جذبے کے تحت نکلتے ہیں تو اس میں obviously سب سے پہلی بات آپ کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں. جیسے ہماری مادر ملت ہے فاطمہ جناح ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. بیگم ریانہ لیاقت علی ہیں جن کو نے obviously ایک بہت پرسائش لائف کو چھوڑ کے پاکستان کی خاطر وہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی ایک ان کی اسٹرگل تھی اس میں. اس کے علاوہ جو رات کو بچوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو کے گلیوں میں پھرتا تھا وہ obviously خواتین کا کنٹریبیوشن تھا جو لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے گونجتے تھے. تو وہی جذبہ آج بھی لیڈیز سرکل کے ذریعے بھی اور لیڈیز سرکل میں بھی ہم ریوائیو رکھتے ہیں کہ خواتین کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ریئلائز کراتے رہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. بیکاز پاکستان تو ایک معجزہ ہے ہمارے لیے اور یہ معجزہ 76 سال سے چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے لیکن بہت اچھا چل رہا ہے. میں عائشہ رانا صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. اچھا جب یہ بات کری تھی مجھے وہ یاد آ رہا تھا ایک ننا شیر خوار بچہ جب روتا ہے ماں اس کے منہ میں فیڈر دے دیتی ہے چپ کر جاتا ہے لیکن اس وقت وہ ماں کچھ کپڑوں سے کچھ ہاتھوں سے ان کے منہ بند کرتی رہی تاکہ اس کی چیخنے کی آواز چلانے کی آواز بہنا چل جائے. لیکن اس بچے کے اوپر بھی اللہ کی اتنی رحمت تھی کہ وہ پاکستان جو بننا تھا تا قیامت تک انشاءاللہ یہ شاد باد رہے گا آباد رہے گا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو اس کے بارے میں یہ زیادہ بتانا بھی بلکہ پسند کروں گی کہ ہماری اپنی فیملی کے بہت سارے افراد گھر کے جو افراد میری ریئل دادی میری پھوپھو اور 2 پھوپھو تھیں 3 چاچا تھے. اور جب وہ پارٹیشن کا جو وہ سارا دور تھا اس میں ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح چھپ کے میں نے ایک کوئی ٹرنک تھا اس کے اندر میں چھپ گیا اور جب سکھ آئے تو انہوں نے سارا وہ آ کے تو ان کو کہتے میں مطلب تھوڑا سا اس کا ڈھکن اٹھا کے میں دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے میری بہنوں کو
میرے بھائی کو انہوں نے کس طرح سے وہ ذبح کیا ایک طرح کا، اور میری ماں کو، اور بالکل شیرخوار ان کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ ماں کے ساتھ بالکل لپٹی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا تو بتاتے تھے، جب وہ بتاتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور ہم لوگ بھی اس چیز کو فیل کرتے تھے کہ ہماری وہ ریئل دادی ہم نے نہیں دیکھی، وہ اپنے پھپھو اور چچا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے، کس طرح کے تھے، ابو سے سنتے تھے تو بہت فیل ہوتی تھی وہ چیزیں، اور ہم لوگ ہماری فیملی نے تو وہ قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیرخوار بچے کو ماں کیوں چپ کرواتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ شور نہ اس کا بلند ہو، اور کوئی یہاں پر آ نہ جائے، جو بلوائی نہ یہاں پہ پہنچ جائیں، جو ان کو اس طرح سے مار دیں، تو بہت مشکل حالات تھے جو وہاں سے یہ پارٹیشن کے بعد یہ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور مطلب وہ ہم لوگ سن کے ہمارا دل خراب ہوا کرتا تھا، اور ابو کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوا تھا، اور وہ بہت میں تو سمجھتی ہوں کہ جب وہ کافی ایج میں بھی تھے نا، تب بھی کبھی اس طرح کوئی کسی مووی میں وہ والا سین چل رہا ہوتا تھا نا، تو ہم لوگ دیکھتے تھے وہ ایسے دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے، جیسے ان کو سارا وہ آنکھوں دیکھا حال سارا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، تو ہمارے لیے تو یہ آزادی جو ہے بہت بڑی جو ایک نعمت ہے، اور جس طریقے سے حاصل ہوئی ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ بالکل، یہاں ابھی ہمسایہ ملک میں ایک فلم بنی تو اس کے اوپر خود وہ لوگ تنقید کرتے نظر آئے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے اس خواب کی تعبیر ملی کہ جب پاکستان بنے گا، وہ لوگ جو پاکستان اور پاکستان بننے والوں کے خلاف استعمال ہو رہے تھے وہ آج پچھتاتے ہیں کہ اس پاکستان کے ساتھ ہم بھی ہوتے، اس مملکت کے اندر ہم بھی ہوتے۔ مشکل حالات جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم آگے کتنا بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آج مشکل حالات میں بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے دین میں تو مایوسی ویسے کفر ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو اس ملک کو دوبارہ سے ریوائیو بیک کرنا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں تو کبھی بھی مشکل حالات ہیں تو اس کو آزمائش سمجھتا ہوں، امتحان سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کا، تو ہمارے اوپر ایک امتحان ہے، ہمیں اثر نو اپنے آپ کو سوچ میں لے کے آنا ہوگا، جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا، ہمیں سرسبز و شاداب پاکستان دیا تھا، ہم نے اپنی اولادوں کو ایسا دینا ہے۔ بالکل، یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہی آپ کہہ لیں، اور یہ اوبیسلی اس وقت بھی تھا جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، تو جب اس وقت کسی نے ہمت نہیں ہاری، حوصلے نہیں ہارے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ آپ سب نے یکجا ہو کر یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اسی ہمت کو، اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر سے آزادی کی اسی لہر کو محسوس کریں، اپنے اندر اسی جذبے کو محسوس کریں، تاکہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے یا جو بھی ادارے اس کو چلا رہے ہیں وہ ایک بہتر طریقے سے یونٹی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اس کو مزید بہتر اور ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، یہاں سلسلہ ہمارا آزادی ٹرانسمیشن کا جاری ہے، ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ بہت پیارے سے بہت خاص گیسٹ اور ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ہماری بچیاں بھی، بیٹیاں، ہماری بہنیں موجود ہیں، وہ نغمہ بھی سنائیں گے، لیکن ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، واپس آ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت رمشا ملک موجود تھی ہمارے ساتھ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی جامعہ کی بڑی خوبصورت ڈپارٹمنٹ، ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ، اور وہاں سے اگر ایسے جذبہ جنون جو ہے وہ بڑا لازمی ہے، اور رمشا بہت شکریہ، آپ نے وہ یاد جو ہمارے بچپن میں ہم خود بھی گیت گنگناتے ہیں، نغمے گنگناتے ہیں، اور یہ ایک روح تازہ کر دینے والے جو فکرے ہیں وہ دہراتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ لیڈی سرکل کی خواتین موجود ہیں، میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ اچھا، کیسے دیکھتی ہیں کہ آج بچے جو ہیں بالکل وہ جشن آزادی مناتے ہیں؟ میں نے پروگرام کیا تو امین پور بازار میں لوگ اوورسیز تھے، وہ کہتے ہیں خاص طور پر ان ایام کے اندر واپس آتے ہیں، اپنے بچوں کو بتانے آتے ہیں کہ آپ نے یوم آزادی ایسے منانی، اس کا مقصد۔ آپ لوگ کیسے اپنے بچپن میں یوم آزادی مناتے رہے ہیں؟ کوئی خوبصورت یاد جو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے؟ بہت خوبصورت یادیں ہیں بچپن کی جو آزادی کے حوالے سے ہیں، جیسے سب بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو نغمے ہیں ابھی ہم سن رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے نغمہ گایا، تو یہ سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ سانگز ہمیں آتے تھے، ہمیں کسی موویز کے یا سانگز نہیں آتے تھے، ہمیں صرف نغمے آتے تھے، اور ہماری پریفرنس ہوتی تھی، اور جو ہماری سب سے زیادہ اچھی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ 14 اگست کی ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں کہ ہم نے یہی دیکھنی ہے، اور یہ اس کے لیے ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھتے تھے، گھروں کو جھنڈیوں سے سجانا،
چراغاں کرنا رات کو. اور میں تو چونکہ میرے بھائی تھے ساتھ تو بڑے بھی اور ایک چھوٹے بھی, ان کے ساتھ گلیوں میں جانا اور نعرے لگانا میں بہت انجوائے کرتی رہی ہوں. لائک بوائز میں ان کے ساتھ. آپ نے کچھ چیزیں میری بھولی ہوئی ناظرین یاد کروا دی ہیں. وہ دیے جلانے, وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دیے ملتے تھے, وہ جو پرانے گھر ہیں دیہات میں, فیصل آباد بھی ایک اگر بات کریں تو اگر کچھ دیر پہلے تھے تو ایک بہت بڑا قصبہ اور بڑا خوبصورت شہر ہے, سوشلائز سٹی ہے. تو وہ جھنڈیاں لگانی, وہ آپ ابھی ذکر کری تھی بریک میں, وہ ہمارے ناظرین کو بتائے نا, کیونکہ وہ یادیں میری بھی اس سے وابستہ ہیں. وہ رسی بھی ڈھونڈنی اور پھر جھنڈیوں کا, اور یہ دیکھنا کہ ایک منہ ادھر ہے تو دوسرے کو, تو بڑا اس کو ترتیب سے لگانا, ان کے اندر سپیس رکھنا, ایک وہ اور ہی جذبہ تھا جو شاید مجھے آج اپنی ان نوجوان نسل میں ویسے نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی تھا, اور اتنی وہ اچھی ایکٹیویٹی ہمیں لگتی تھی کہ ہمیں پتا ہوتا, بلکہ ہفتہ پہلے ہم لوگ اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے کہ اب ہم نے جھنڈیاں خود بنانی ہیں, پھر آٹے کے ساتھ اس کو جوڑنا, اس رسی کے ساتھ لگا کے, وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الٹی ایک ادھر کو, اور وہ اس کی پھر اس کو بعد ڈیکوریشن کرنا اس کی, اور گھر میں بھی سجاوٹ ہوتی تھی, پھر اسکول میں بھی اسی طرح سے سجایا جاتا تھا. اور وہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ جھنڈیاں خود بنانی. اب تو ماشاءاللہ ہر چیز بنی بنائی مل رہی ہے, بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے بنتی ہے, لیکن ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور لگائی, اور پھر اس کو سیلیبریٹ کرنا. اور وہ ایک علیحدہ سے ایک جذبہ, ایک ایکٹیویٹی تھی جو آج ہوتا تو سب کچھ ہے, لیکن وہ مزہ اپنا تھا جس میں آپ خود بنا رہے ہوتے تھے. جو ہمیشہ ساتھ نبھائیں وہی رشتے ہوتے ہیں خاص, جیسے نیسلے ایوری ڈے ساشے, رکھے خاص چائے آج بھی آپ کی پہنچ میں. نیسلے ایوری ڈے. تک ان جھنڈیوں کو بعد میں دیکھنا بھی نیچے گر گئی تو انہوں نے اٹھانا بھی ہے. ہاں, اور یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ گناہ ہوگا, نیچے نہیں گرے, اسے باقاعدہ ایک گناہ کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ اس کی تکریم جو ہم نے اس حد تک کی تھی کہ ہمارے لیے سبز ہلالی پرچم, کیونکہ یہ ہے بھی ماں دھرتی, ہماری ماں ہے, اس نے جنا ہے, اس نے ہمیں بڑا کیا, ہمیں بنایا. آج جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم سب اس پاکستان کے وسیلے سے ہیں, کیونکہ جو بنا ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جو کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے. ہمیں میرے خیال میں اپنی اولاد اور آنے والی نسل کو یہ چیز بتانی ہوگی, کیونکہ آج برے حالات کے اندر, میں نے پہلے ان سے تو بات ہو گئی تو آپ سے یہ ٹاپک رہ گیا تھا, آج برے حالات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم اس پاکستان سے باہر چلے جائیں, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس پاکستان کے اندر میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر وہ میں جواب لوں گا تو یقین مانیے میری ذات کہے گی میری کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے, لیکن تنقید ہمارا جملے جو ہیں وہ بہت بڑے ہو رہے ہیں آج کل. ہاں, ہم کرتے کچھ نہیں پاکستان کے لیے, لیکن پاکستان سے ہماری امیدیں بہت ہائی ہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا, ہمیں ہر شعبے سے ہمیں شکایات ہیں, لیکن ہم خود کچھ نہیں کرتے, ہم صرف بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, اور ہماری اپنی کنٹریبیوشن بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کا, اور ہم روتے ہیں کہ فلاں سہولت ہمیں نہیں ہے, لیکن ہم اس میں خود کیا کر رہے ہیں, وہ کردار ہمارا بالکل زیرو ہے. اور بہت شکریہ آپ دونوں خواتین نے ہمیں بہت خوبصورت ٹائم دیا. ایک چیز کا ان کے میسج کے بعد ہی میں اختتام اس بریک کا کروں گا, لیکن ایک چیز بڑی خاص, کوڑے کا شاپر باہر پھینکتے ہوئے خیال رکھیے گا, یہ پاکستان میں گندا کر رہا ہوں یا میں گندی کر رہی ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی جب سگنل پہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبح 8 بجے 7 بجے کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بریک کر دیتے ہیں, کون سا کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ دیکھ رہا ہے. جس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے اس کلمے کا جو وارث اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کو دیکھیں, وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جب ہم غریب کو دھتکارتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ہماری خواہشات کا ایک تناسب ہوتا ہے, تو ہمیں وہاں ہر چیز کو ایک میان میں تولنا پڑے گا. یا ایک بریک لیں گے, یہ ٹرانسمیشن جاری ہے.